بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں حمد و تشکر کے سارے مفہوم صرف اسی ذات کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا رب ہے، رب العالمین۔ رب المسلمین نہیں فرمایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ رسولوں کا رب ہے، نبیوں کا رب ہے، یا صرف ولیوں صدیقین و شہداء کا رب ہے، یا صرف مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ ارشاد ہوا رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اپنے خلیل کا بھی رب ہے لیکن رزق قارون پر اور نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا۔ سب کو کھلاتا ہے، ٹھیک وقت پہ رزق پہنچاتا ہے۔ جو اس کے در پہ جھکنے والے ہیں ان کو بھی، اور جو باغی ہیں ان کو بھی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روح زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا زیرو ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اس نے نہ لے لی ہو۔ رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے ساتھ دیتا ہے، تیرے ظرف کو دیکھ کر دیتا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا دولت مند بن جاؤں، ہزاروں دیے ہیں لاکھوں کیوں نہیں دیے، لاکھوں مل جائیں تو کروڑوں کی تمنا، کروڑوں مل جائیں تو اربوں کی ہوس۔ قرآن پاک نے فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر ہم تمہاری آرزوں اور تمناؤں کے مطابق تمہیں دولت دے دیں، تم تو درندے بن جاؤ، کسی کو جینے بھی نہ دو، میری زمین پر فساد کے شعلے بھڑکا دو۔ یہ کپ ہے نا میرے ہاتھ میں، آپ جب اس میں چائے ڈالتے ہیں تو اس کا ظرف دیکھ کر ڈالتے ہیں، اس کی کیپیسٹی دیکھ کر ڈالتے ہیں۔ جب یہ بھرنے لگتا ہے تو آپ ہاتھ روک لیتے ہیں یا ڈالتے جاتے ہیں؟ اتنے سمجھدار تو ہم بھی ہیں کہ گلاس کو اور کپ کو دیکھ کر اس میں چائے ڈالتے ہیں یا مشروب ڈالتے ہیں۔ تو اللہ بھی آپ کے ظرف کو دیکھ کر رزق بھیجتا ہے۔ اگر اس میں آپ ہاتھ نہ روکیں، ڈالتے جائیں چائے، تو کیا ہوگا؟ اچھل پڑے گا نا۔ تو بس سارا فلسفہ یہی ہے، اس نے بھی رزق تیرے ظرف کو دیکھ کے دیا ہے کہ اگر زیادہ دوں تو اچھل پڑے گا، بیلنس بگڑ جائے گا تیرا۔ بڑی حکمت ہے۔ ایک متکبر بادشاہ کے ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھتی تھی، وہ اس کو ہٹاتا تھا، وہ ادھر ادھر سے گھوم کے پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی، وہ ہٹاتا تھا پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی۔ تنگ آ گیا اور اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک عالم سے کہنے لگا اللہ اگر ایک اس مکھی کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کون سی کمی آ جاتی؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے ان مکھیوں کو؟ اس دور کے عالم جو ہوتے تھے میدے کے اسیر نہیں ہوتے تھے، مسند علم کے تاجدار ہوتے تھے، اور علم کا حامل وہی ہوتا ہے جو سچی بات بغیر کسی روک ٹوک کے کہہ دے۔ وہ عالم کہنے لگا اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ تجھ جیسے فرعونوں کے ناک پہ آ کر بار بار بیٹھے اور تجھے احساس دلائے کہ تیرے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تو اس مکھی کو بھگا دے، تو اللہ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہو سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو کجا، اگر تمہارے کھانے سے کچھ تھوڑا سا حصہ مکھی اٹھا کے لے جائے تو ساری دنیا جمع ہو کر اس سے واپس نہیں لے سکتی۔ رب العالمین، عالمین کا رب ہے،
اپنوں کو بھی دیتا ہے، اغیار پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں دوستو، اس کی ربوبیت کی کتنی خوبصورت ادا ہے کہ اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن کھلاتا ہے، اپنوں کو خس و خاشاک کے جھونپڑے دے کر راضی کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حجرے میں اپنی مبارک زندگی کے مبارک لمحات گزارے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ بے خیالی میں اگر کوئی اٹھ جائے تو سر ٹکرا جائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی پر آرام فرماتے تھے جس پر کوئی اسفنج کا گدا نہیں ہوتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لائے، کونین کے سردار، انبیاء کے امام، فخر رسول، ہادی سبل، اللہ کے دلبر، ثقلین کے سرور، شافی محشر، برتر، بالا قدر، انبیاء کے افسر، حسین و نازنین، ماہ جبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، امام المرسلین، شفیع المذنبین، ساری کائنات میں بہترین، راہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں جس پر چٹائی بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر بان کے نقش جسد اطہر پر نمایاں ہے، خون لرز رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا آقا کیسر و کسرا تو اطلس و کمخات پہ سوئیں، وہ ظلم کے نمائندے اب ریشم پہ سوئیں، اور کائنات کا سردار اس کا بچھونا یہ ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عمر یہ میری اپنی پسند ہے، یہ میری پرسنل چوائس ہے، میرا ذاتی ذوق ہے، اللہ نے تو پیشکش کی محبوبم، اگر منشا ہو تو عہد کو سونے کا بنا دوں؟ کملی والے نے فرمایا نہیں، الفقر فخری، میرے معبود عہد پہاڑ سونے کا نہیں مانگتا ہوں، ایک حبشی کو بلال بنا دو، سنگریزوں کو سونے کا نہیں بنانا چاہتا ہوں، ابن آدم کو انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ الہ العالمین، میری منزل یہ نہیں ہے کہ پہاڑ سونے کے بن جائیں، میری منزل یہ ہے کہ خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بن جائے، میری منزل یہ ہے کہ ابو قحافہ ابو بکر کہلائے، میری منزل یہ ہے کہ ابن عفان عثمان ذو النورین بن جائے، میری منزل یہ ہے کہ ابن ابی طالب علی المرتضیٰ کہلائے، میری منزل یہ ہے کہ ولید کا بیٹا سیف اللہ کہلائے۔ ہے اللہ، پتھر سونے کے نہ بنے، انسان سونا بن جائے، تو انسان سونا بنے کہ نہ بنے؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، یہ سبحان اللہ لڑاتا ہے کوئی؟ سبحان اللہ کہتے جاؤ اور دلوں میں محبت، انشاءاللہ محبت کے چراغ روشن ہوتے جائیں۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احد کو سونے کا قبول نہ کیا، لیکن اللہ نے احد کو سونے کا بنا ہی دیا۔ سعودی عرب میں سونا ختم ہوتا ہی نہیں۔ میں ابھی بتا رہا تھا دوستوں کو، اسی فروری میں جب میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، مکہ والوں نے بتایا ایک نیو مائن ملا ہے ہمیں گولڈ کا، ماہرین کی رپورٹ یہ ہے کہ ان لمٹ ہے، وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی دھرتی کو سونے کا بنا دیا کہ نہیں؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے مطابق۔ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، شفقت کے ساتھ دیتا ہے، مہربانی کے ساتھ دیتا ہے۔ بس ایک یہی داتا ہے جس کے باب رحمت پہ جلی حروف کے ساتھ لکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔
دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنا حسین داتا ہے، اس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے، مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ تمہید مکمل ہو گئی، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب مانگ جو مانگنا ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ تو انسان نے دامن پھیلا لیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے رب کوٹھیاں نہیں مانگتا ہوں، بنگلے نہیں مانگتا ہوں، جاگیریں نہیں مانگتا ہوں، بیوک، کیڈلک، دہاج، امپالا اور رولس رائس نہیں مانگتا ہوں، پاکستان کی ٹویوٹا مزدا سوزوکی نہیں مانگتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم عطا کر۔ جسے صراط مستقیم مل جائے اسے کس چیز کی کمی؟ ہاں، مرد مومن کے ہاں سب سے قیمتی دولت صراط مستقیم۔ اس نے اپنے داتا سے صراط مستقیم مانگا، اس کے دشمن کو پتہ چل گیا کہ اہل ایمان کے ہاں سب سے قیمتی ہیرا یہی ہے۔ اس نے چوری کا اعلان کیا، کس نے؟ خان بہادر شیطان نے۔ کہنے لگا لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، کبھی سامنے سے، کبھی عقب سے، کبھی دائیں بازو سے، کبھی بائیں بازو سے حملہ کروں گا، نہیں چلنے دوں گا انہیں صراط مستقیم پر۔ اور جو لوگ میرے جال میں پھنس گئے انہیں ناشکرا بنا دوں گا۔ کھائیں گے تیرا رزق، چلیں گے تیری دھرتی پر، سانس لیں گے تیری ہواؤں سے، اور دامن پھیلائیں گے غیروں کے آگے، سر جھکائیں گے غیروں کے آگے، مشکلات میں پکاریں گے غیروں کو۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ہر جائی بنا دوں گا، جو میرے مرید بنیں گے انہیں شیدائی نہیں رہنے دوں گا، حلوائی بنا دوں گا۔ آپ نے اپنی دولت بھی معلوم کر لی اور شیطان کا اعلان بھی سن لیا۔ اب آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم ہے کیا؟ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ جس نے مجھ سے ملنا ہے اسے بتا دیا جائے کہ مجھ سے ملنے کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تم صراط مستقیم چلو گے تو رب مل جائے گا، اس کو اپناؤ، دوسرے راستوں کو مت اپناؤ۔ صراط مستقیم تم میں وحدت پیدا کرے گا، تم میں اتحاد پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے توحید جوڑتی ہے اور شرک توڑتا ہے۔ توحید اتحاد پیدا کرتی ہے اور شرک افتراق اور نفاق پیدا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، فرماتے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، بس اسی کی ہی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم. حشر میں حق تعالی فرمائیں گے آج ذرا نکھر جاؤ. شیدائی ایک طرف، حلوائی ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہرجائی ایک طرف، موحد ایک طرف، مشرک ایک طرف. نکھر جاؤ ذرا. وفادار ایک طرف، غدار ایک طرف، نمک حلال ایک طرف، نمک حرام ایک طرف. رب العالمین فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی اطاعت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَاعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، اللہ کی ہی عبادت کرنے کا نام ہے صراط مستقیم. یہی وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ نے اپنے خلیل کو عطا فرمایا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یہی وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ارشاد ہوا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ایک اور مقام پہ فرمایا وانک لتہدی الی صراط مستقیم. اب بندے نے اپنی ڈیمانڈ میں ذرا وضاحت کی. صراط الذین انعمت علیہم، میرے داتا وہ راستہ عطا کر جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، جن پر تیرے انعام کی بارش ہوئی. قرآن کریم نے اللہ کے در سے انعام حاصل کرنے والوں کے 4 طبقے بیان کیے. کتنے؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پہلا انعام ملا نبیین کو، دوسرا انعام ملا صدیقین کو، تیسرا انعام ملا شہداء کو، اور چوتھا انعام ملا صالحین کو. اب مخفف کریں. پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا انعام ملا صداقت کو، تیسرا انعام ملا شہادت کو، چوتھا انعام ملا اطاعت کو. نبیوں میں سب سے زیادہ انعام ملا رحمت للعالمین کو. میں کہا کرتا ہوں اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں کہتا ہوں نبیوں میں اللہ نے انعامات تقسیم کیے. کسی کو یوں دیا، کسی کو یوں دیا مٹھی، کسی کو یوں دیا لب بھر، کسی کو یوں دیا چلو بھر. لیکن جب رحمت للعالمین کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا کیا. سلیمان کو انعام ملا، تخت سلیمانی ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے. انعام ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا انعام ہے. قرآن پاک نے فرمایا فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا سلیمان کے لیے. انعام ہے کہ نہیں؟ لیکن تخت سلیمانی ہواؤں پہ کے دوش پہ اڑتا ضرور ہے مگر آسمانوں کے نیچے نیچے. رحمت للعالمین کو انعام ملا. میرے آقا تو جوڑوں سمیت پہنچے عرش بری پر، باقی سب کو معراج ہوئی زمینوں پر، اور رحمت للعالمین کو آسمانوں پر.
اللہ نے کتنا بلیغ کنایا دیا، کتنا فصیح اشارہ کیا. باقی سب نبیوں کو معراج ہوئے، زمینوں پر رحمت للعالمین کو، آسمانوں پر رب نے کتنا بلیغ اشارہ کیا. جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے اتنی ہی باقی سب نبیوں سے محمد کی شان اونچی ہے. یوسف کو انعام ملا، حسن دیا یوسف کو، دیکھنے والیاں انگلیاں کاٹ بیٹھی مگر ایمان نہیں لائیں. انعام تو ہے، دیکھنے والیاں حواس باختہ ہو گئی، مدہوش ہو گئی، ان کی ہوش اڑ گئی. جنہوں نے یوسف کو دیکھا ہوش کھو بیٹھی، جنہوں نے محمد کو دیکھا ان کے کھوئے ہوئے ہوش بحال ہو گئے. آج نکل گئی بات. یوسف کو دیکھنے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، محمد کو دیکھنے والے تو ہوش میں آ جاتے ہیں. یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالیں، ایمان نہیں لائیں. رحمت للعالمین کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے، پھر انگلیاں تو کیا گردنیں کٹوا دی. حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیزاداری، آنچے خوباں ہمدارند تو تنہا داری. پہلا انعام ملا نبوت کو اور دوسرا انعام دیا صداقت کا تاجدار. اس امت میں سب سے پہلا صداقت کا تاجدار صدیق اکبر. دل کی گہرائیوں سے کہہ دو نا، جو صدیق اکبر کے رضاکار بیٹھے ہیں وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دینا ہاں. رضی اللہ تعالی عنہ. معین محمد، کرین محمد، یسار محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، سپردار مہر و نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد. فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق. فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق. زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے. صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو.